بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چیپٹر 8۔ اس چیپٹر میں مسٹر چپس ماضی کی یادوں میں کھویا ہوا ہے اور اسے 1 اپریل 1898 کا وہ دن یاد آ رہا ہے کہ جب وہ بروک فیلڈ اسکول سے ہوتا ہوا بروک فیلڈ گاؤں سے گزر رہا تھا، اور شاید یہ اس کی زندگی کا سب سے دکھ بھرا، سب سے افسوسناک دن تھا۔ اسے اتنا یاد پڑتا ہے کہ ایک چھوٹا سا بچہ جس کا نام فاکنر تھا، وہ اسے ملا۔ فاکنر نے اسے سلام کیا اور مسٹر چپ سے کہا کہ کیا مجھے آج کی چھٹی مل سکتی ہے، میرے کچھ گیسٹ آ رہے ہیں۔ مسٹر چپس اس کی طرف متوجہ نہیں تھا۔ اس نے کہا ہاں ٹھیک ہے۔ پھر وہ بچہ کہتا ہے کہ سر کیا میں اپنے گیسٹ کو لینے کے لیے اسٹیشن پر جا سکتا ہوں؟ تو مسٹر چپس کہیں کھویا ہوا تھا، زندگی کے سب سے بڑے دکھ میں سے گزر رہا تھا۔ اس نے کہا تم بھاڑ میں جاؤ، جہاں مرضی ہے جاؤ۔ اب ان سخت الفاظ اور ایسے رویے کی اصل وجہ کیا تھی کہ یہ مسٹر چپس کے لیے وہ بدقسمت دن تھا جب اس کی وائف اور اس کے نیولی بورن سن کی ڈیتھ ہوئی تھی۔ اس کے بیٹے کی پیدائش کے ساتھ ہی اس کی وائف اور اس کے بیٹے دونوں کی ڈیتھ ہو چکی تھی، اور وہ انتہائی زیادہ پریشان تھا۔ لیکن وہ اتنا کمیٹڈ تھا کہ اس کے باوجود اس نے اسکول سے چھٹی نہ کی تھی۔ وہ اپنے اسکول میں روسٹرم پر کھڑا تھا اور وہاں کلاس لے رہا تھا، مگر گمسم تھا۔ کسی نے اسے کہا کہ سر آپ کے نام بہت سے لیٹرز آئے ہیں، اور وہ ان لیٹرز کو اس نے پھاڑنا شروع کر دیا، اور جس انویلوپ کو وہ لیتا دیکھتا اس میں کچھ نہیں ہوتا تھا، وہ اسے پھینکتا چلا جاتا، اور بعد میں اسے یاد آیا کہ یہ تو اپریل فول تھا، لوگوں نے اسے فول بنانے کی کوشش کی تھی۔ اب فول تو قدرت اس کو بنا چکی تھی، اس کی زندگی میں مختصر سی خوشیاں آئی تھیں، اور اس کی وائف اور بیٹے کی ڈیتھ کے ساتھ ہی سب کچھ ختم ہو چکا تھا۔ آئیے اس کو ریڈ آؤٹ کرتے ہیں۔ اینڈ دیر واز آلویز ان ہز مائنڈ، اور ہمیشہ اس کے ذہن میں تھا، دیٹ اسپرنگ ڈے، وہ موسم بہار کا دن، ان 1898 میں، وین ہی ہیڈ پیسڈ تھرو، جب وہ چل پھر رہا تھا بروک فیلڈ ولیج، بروک فیلڈ کے گاؤں میں سے، ایز ان سم ہاریفائنگ نائٹ میئر، جیسے کوئی بندہ ہاریفائنگ ڈراؤنے نائٹ میئر خوفناک خواب میں چلتا ہے۔ ہاف اسٹرگلنگ، کچھ کوشش کر رہا تھا، ٹو اسکیپ، بھاگنے کی، فرار ہونے کی، انٹو این آؤٹ سائڈ ورلڈ، ایک بیرونی دنیا میں، باہر کی دنیا میں بھاگنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اینڈ ویئر دا سن اسٹل شون، جہاں پر سورج چمک رہا ہو، اینڈ ویئر ایوری تھنگ ہیڈ ہیپنڈ ڈفرینٹلی، جہاں ہر چیز مختلف انداز میں رونما ہو رہی ہو۔ اس لمبے سینٹنس میں مسٹر چپس کی اس ذہنی کیفیت کو بتایا گیا ہے کہ جو اس کی وائف کی ڈیتھ کے بعد اسے درپیش تھی۔ یہ بے خیالی میں بروک فیلڈ اسکول سے نکل کر گاؤں کی طرف جا رہا ہے، اور ایسے جا رہا ہے جیسے کوئی ڈراؤنا خواب دیکھ کر کوئی جاگ بڑے مگر اسے پتہ نہ ہو کہ وہ کیا کر رہا ہے۔ وہ ایسی دنیا میں جانا چاہتا تھا جہاں پر سورج ہو، جہاں پر سورج سے مراد اس کے لیے خوشیاں ہوں، اس کے لیے مسرتیں ہوں، اس کے لیے اچھے دن ہوں، اور جہاں پر ہر چیز مختلف ہو، کیونکہ اس کی دنیا اب ختم ہو رہی تھی۔ اس کی وائف کے ڈیتھ کے ساتھ ہی اس کی جو نئی زندگی، خوشیوں والی زندگی تھی، وہ اس سے رخصت ہو رہی تھی۔ ینگ فاکنر ہیڈ میٹ ہم دیئر ان دا لین گلی، ینگ فاکنر اسے ساتھ والی گلی میں ملا تھا، آؤٹ سائڈ دا اسکول، اسکول سے باہر۔ پلیز سر، مے آئی ہیو دی آفٹرنون آف، کیا مجھے سپہر کی چھٹی مل سکتی ہے؟ مائی پیپل آر کمنگ، میرے کچھ مہمان آ رہے ہیں۔ پیپل، رشتہ دار، میرے کچھ رشتہ دار آ رہے ہیں۔ اے واٹس دیٹ، ہاں کیا کہا؟ او یس یس، ہاں ہاں تمہیں چھٹی مل سکتی ہے۔ ان لائنز میں مسٹر چپس کی بے خیالی کو نوٹ کیا جا سکتا ہے
کہ اتنا بڑا صدمہ، اتنا گہرا صدمہ اسے پہنچا ہے کہ اسے بچے کی بات کی سمجھ نہیں آئی، اور اس نے اسے پہلے پوچھا کہ ہاں کیا کہا، لیکن ساتھ ہی وہ جو مبہم سے آواز اس کے ذہن میں بڑی تھی، جو الفاظ اس کے مائنڈ میں آئے تھے، اس نے کہا ہاں تم چھٹی کر سکتے ہو۔ کین آئی مس چیپل ٹو سر؟ چیپل جو ورشپ ہے، گرجا گھر میں جو عبادت ہے، کہتا ہے کیا سر میں چیپل بھی مس کر سکتا ہوں؟ یس ہاں۔ اینڈ کین آئی گو ٹو دا اسٹیشن ٹو میٹ دیم؟ اور کیا میں اپنے مہمانوں کو ملنے کے لیے اسٹیشن پر جا سکتا ہوں؟ ہی نیئرلی آنسرڈ، مسٹر چپس نے اس بچے کا جواب یوں دیا، یو کین گو ٹو بلیزز، تم بھاڑ میں جاؤ، فار آئی آل کیئر، مجھے ذرا بھی پرواہ نہیں ہے۔ گو ٹو بلیزز ایڈیم ہے بھاڑ میں جانا، جہنم میں جانا، تو لہٰذا یہ غصے کی حالت میں اور اپنی اس صدمے کی حالت میں اس بچے کو جواب دیتا ہے کہ تم جاؤ بھاڑ میں، جہاں مرضی جاؤ، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ مائی وائف از ڈیڈ، میری وائف کی ڈیتھ ہو چکی ہے، اینڈ مائی چائلڈ از ڈیڈ، اور میرے بچے کی ڈیتھ ہو چکی ہے، اینڈ آئی وش آئی ور ڈیڈ مائی سیلف، اور کاش کہ میں بھی مر چکا ہوتا۔ مسٹر چپس کی زندگی کا سب سے المناک، سب سے دکھ بھرا واقعہ یہی تھا کہ اس کی زندگی کی رنگینیاں آج ختم ہو چکی تھی، تو خواہش کر رہا ہے کاش میں بھی زندہ نہ ہوتا اور اپنی وائف اور بچے کے ساتھ ہی اس دنیا سے جا چکا ہوتا۔ ایکچولی ہی نوڈڈ، اس نے سر ہلایا، اینڈ اسٹمبلڈ آن، اور آگے کی طرف لڑکتا ہوا چلا گیا، گھسٹتا ہوا چلا گیا، اپنے پاؤں کو گھسیٹتا ہوا چلا گیا۔ ہی ڈڈ ناٹ وانٹ ٹو ٹاک ٹو اینی باڈی، وہ کسی شخص سے کوئی بات نہیں کرنا چاہتا تھا، آٹ ٹو ریسیو کنڈولنسز، اور نہ ہی کسی قسم کی وہ تعزیت، کنڈولنس تعزیت، نہ ہی کسی قسم کی تعزیت وصول کرنا چاہتا تھا۔ صدمہ اتنا گہرا تھا کہ کسی کے کنسول کرنے سے اور کسی کے کنڈول کرنے سے اسے کوئی فرق نہیں پڑنے والا۔ if he could he wanted to get used to things، وہ چیزوں کا عادی ہونا چاہتا تھا، یعنی اپنے دکھ کو خود ہی برداشت کرنا چاہتا تھا۔ if he could، اگر وہ کر سکتا، before facing the kind words of others، دوسروں کے ہمدردی کے الفاظ سننے کی بجائے وہ چاہتا تھا کہ وہ اپنے دکھ کو خود ہی برداشت کرے اور کسی کی ہمدردی کو وہ قبول نہیں کرنا چاہ رہا۔ He took his fourth form، اس نے اپنی چوتھی کلاس لی، ایز یوزول، معمول کے مطابق، آفٹر کال اوور، اٹینڈنس کے حاضری کے بعد اس نے اپنی فورتھ کلاس کو معمول کے مطابق لیا۔ سیٹنگ دیم گرامر ٹو لرن بائی ہارٹ، اور بچوں سے کہا کہ وہ زبانی گرامر کو یاد کریں۔ وائل ہی ہمسیلف اسٹیڈ ایٹ ہز ڈیسک، جب کہ وہ اپنے اس روسٹرم پر کھڑا رہا، ان اے کولڈ، ایک انتہائی خوف کی حالت میں، کولڈ انتہائی افسردگی کے عالم میں، دکھ کے عالم میں وہ وہاں پر کھڑا رہا۔ کنٹینیونگ مسلسل ٹرانس، سکتے میں، مسلسل سکتے میں، افسردگی میں، ڈائس پر کھڑا ہو کر وہ بچوں کو گھورتا رہا، اپنی وائف اور اپنے بچے کو یاد کرتا رہا۔ سڈنلی سم ون سیڈ، اچانک کلاس میں کسی نے کہہ دیا، پلیز سر دیر آر اے لاٹ آف لیٹرز فار یو، آپ کے لیے بہت سارے لیٹرز آئے ہیں۔ سو دیر ور، واقعی لیٹرز تو تھے۔ ہی ہیڈ بین لیننگ ہز ایلبوز آن دیم، وہ روسٹرم پر پڑے ہوئے لیٹرز پر اپنی کوہنیاں رکھے کھڑا تھا۔ دے ور آل ایڈریس ٹو ہم بائی نیم، اور سارے کے سارے لیٹرز اس کا نام لکھ کر اسے بھیجے گئے تھے، یعنی اسے اس صدمے کی وجہ سے بے خبری تھی، لیٹر سامنے پڑے تھے مگر اسے نہیں پتا تھا کہ مجھے لیٹر بھیجے گئے ہیں۔ اب کلاس میں کسی نے کہا سر آپ کے لیے لیٹرز ہیں، تو اس نے پھر دیکھا کہ ڈائس پر وہ لیٹرز بھرے پڑے تھے اور سب پر اس کا نام لکھا ہوا تھا۔ ہی ٹور دیم اوپن ون آفٹر دی ادر، اس نے ان کو ایک ایک کر کے کھولا، بٹ ایچ کنٹینڈ نتھنگ، لیکن کسی بھی لفافے میں کچھ بھی نہیں تھا، بٹ اے بلینک شیٹ آف پیپر، کاغذ کی ایک بلینک، بغیر لکھی ہوئی شیٹ تھی، بغیر لکھا ہوا کاغذ تھا، جسے کوڑا کاغذ کہتے ہیں، وہ ان کے اندر تھا۔ ہی تھاٹ ان اے ڈسٹنٹ وے، ڈسٹنٹ وے، دور کے انداز میں، یعنی کھوئے ہوئے انداز میں،
اس نے سوچا دیٹ اٹ واز رادر پیکیولر عجیب و غریب، یہ بہت ہی عجیب و غریب تھا، بٹ ہی میڈ نو کمنٹ، اس نے کوئی تبصرہ نہ کیا. دی انسیڈنٹ گیو ہارڈلی این امپیکٹ، دی انسیڈنٹ اس واقعے نے گیو ہارڈلی این امپیکٹ بمشکل کوئی اثر ڈالا ہوگا اپون ہز واسٹلی گریٹر پری آکیوپیشن، واسٹلی بہت بڑی، گریٹر زیادہ، پری آکیوپیشن مصروفیت، یعنی اس وقت جو جن خیالوں میں وہ مصروف تھا اس کی ایبسنٹ مائنڈڈنس جو اس وقت تھی اس پر ان لیٹرز نے یا لیٹرز کے اندر بلینک پیپرز نے اس کی اس حالت پر کوئی اثر نہ ڈالا. مطلب اس کا صدمہ اتنا گہرا ہے، اس کی وائف اور اس کے بچے کی ڈیتھ کے اثرات اس پر اتنے زیادہ ہیں کہ وہ بلینک پیپرز جو وہ انولوپ سے نکال رہا ہے اس سے کوئی فرق نہیں پڑ رہا کہ لوگوں نے اسے اگر لیٹر لکھے ہیں تو اندر خالی کاغذ کیوں ہے، کیونکہ وہ اس سے بڑے صدمے سے دو چار ہے اور ذہنی طور پر وہ یہاں موجود ہی نہیں ہے. Not till days afterwards did he realize، اور کئی دنوں تک اس نے ان لیٹرز کے بارے میں کچھ بھی محسوس نہ کیا that it had been a piece of April foolery، کہ یہ اپریل فول کا ایک حصہ تھا. 1 اپریل کو جو عام طور پر یہ فولز ڈے منایا جاتا ہے تو اس کے ساتھ بھی یہ فولز ڈے منایا گیا. اس کے کولیگز نے یا اس کے جو اسٹوڈنٹس تھے انہوں نے اس کے ساتھ یہ اپریل فول کیا تھا، لیکن چونکہ اب اس کے صدمے کی وجہ سے وہ ان ساری چیزوں سے مورّہ تھا اور اسے بالکل سمجھ نہیں آ رہی تھی یہ کیا ہے. They had died on the same day، وہ اسی دن ان کی ڈیتھ ہو گئی تھی. دا مدر، ماں کی، اینڈ چائلڈ، اور بچے کی جسٹ بورن جو ابھی بھی پیدا ہوا تھا، آن April 1, 1898، 1 اپریل 1898 کو ان کی اسی دن ڈیتھ ہو چکی تھی.